الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ رمضان المبارک کا مقدس، معطر، مطہر، منور مہینہ گزر چکا۔ اسی مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ یہ مہینہ بھی عظمتوں والا، جس رات میں قرآن مجید اتارا گیا وہ رات بھی عظمتوں والی، جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ چونکہ کل ہی عید کا بیان گزر چکا تھا، اس لیے ذہن میں یہی تھا کہ چونکہ عید کے دن ہے تو مسجد میں لوگوں کی تعداد کم ہوگی، لیکن پھر بھی ماشاءاللہ اتنی تعداد میں آپ کا تشریف لانا یہ دین کے ساتھ آپ کی محبت کا بین ثبوت ہے۔ اللہ رب العزت اس محبت کو قائم و دائم رکھے۔ تو قرآن مجید کا نزول رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، لیلۃ القدر میں، اور قرآن مجید کے نزول کے بارے میں قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں دو طرح کے الفاظ ملتے ہیں، انزلنا، نزلنا۔ دونوں کا معنی ہوتا ہے اتارنا، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ انزال کہتے ہیں نقل الشیء من المکان العالی الی المکان الاسفل دفعۃ واحدۃ، کسی شے کو اوپر سے نیچے ایک ہی مرتبہ میں اتار دینا، اسے انزال کہتے ہیں۔ اور تنزیل کہتے ہیں نقل الشیء من المکان العالی الی المکان الاسفل بالتدریج، کسی شے کو اوپر سے نیچے آہستہ آہستہ اتار دینا، اسے تنزیل کہتے ہیں۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک مقام ہے جسے بیت العزت اور بیت العظمت کہا جاتا ہے، وہاں پہ اتارا گیا ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی مرتبہ میں، اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا، اس کو تنزیل کہتے ہیں۔ تو جس مقام پہ اترا وہ مقام بھی بیت العظمت، اور یہ کلام بھی عظمتوں والا اس لیے کہ کلام کی عظمت ہوتی ہے متکلم کے اعتبار سے،
متکلم بولنے والا، کلام کرنے والا، اگر وہ عظمت والا ہو تو اس کا کلام بھی عظمت والا ہوتا ہے، اور اگر متکلم کی کوئی عظمت نہ ہو، اس کی کوئی وقت نہ ہو، اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، تو اس کے کلام کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی بات کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب ایک بات ہے، ایک مرتبے مقام والا آدمی وہی بات کہتا ہے، اس کی حیثیت اور ہوتی ہے، ایک عام آدمی وہی بات کہتا ہے، بات حالانکہ ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لوگ اس کو چھوٹا منہ بڑی بات سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو متکلم عظمت والا ہو، کلام بھی اس کا عظمت والا ہوتا ہے، متکلم کی اگر کوئی حیثیت نہ ہو تو اس کے کلام کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور کلام کی عظمت ہوتی ہے چند وجوہات پر۔ سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے کلام کو عظمت ملتی ہے وہ علم ہے۔ علم کی وجہ سے متکلم کو عظمت ملتی ہے، علم کی وجہ سے اس کے کلام کو عظمت ملتی ہے۔ ایک عالم آدمی اگر بات کرتا ہے تو اس کے الفاظ سے علم کے موتی ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صحیح معنوں میں عالم ہے۔ وہی بات اگر جاہل کہے تو جاہل کے انداز سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جاہل ہے، اس سے جاہلانہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں۔ تو علم کی وجہ سے متکلم میں بھی عظمت آتی ہے، علم کی وجہ سے کلام میں بھی عظمت آتی، اور صاحب علم آدمی ہر حال میں صاحب عظمت ہوتا ہے، چاہے وہ اوپر بیٹھا ہو یا نیچے بیٹھا ہو، ہر حال میں وہ صاحب عظمت ہوتا ہے۔ امام خاقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ کسی علاقے پہ گزر ہوا، بہت بڑے امام گزرے ہیں، ساتھ میں وہ بڑے ماہر شاعر بھی تھے، تو کسی علاقے پہ ان کا گزر ہوا۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کی یہ عادت جاری تھی کہ وہ شعراء کو طلب کرتے تھے، ان سے کلام سنتے تھے، اکثر وہ بادشاہوں کی شان میں قصیدے پڑھتے رہتے تھے، بادشاہ خوش ہو کر ان شعراء کو انعامات سے نوازتے رہتے تھے۔ تو امام خاقانی رحمۃ اللہ علیہ کا کسی علاقے پہ گزر ہوا جہاں شعر و شاعری کی مجلس تھی، جہاں مشاعرے کی محفل تھی، تو امام خاقانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے۔ تو وہاں جو دربان تھا ان سے بات چیت ہوئی، اس نے کہا کہ جگہ خالی نہیں ہے، شعراء کی لسٹ پر ہو چکی ہے۔ امام خاقانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی بادشاہ کے دربار میں کلام سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، شعراء کی لسٹ مکمل ہو چکی ہے، اب جگہ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ شاعر ہیں تو کچھ سب کلام سنائے۔ تو امام خاقانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو مسخرہ ظاہر کرنے کے لیے ویسے ایک شعر پڑھا جو کہ حقیقتاً شعر نہیں تھا۔ فرمایا رفتم ببازارے و خریدم گنا، کہ میں بازار گیا، میں نے گنا خریدا۔ اور دوسرا مصرع تھا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو وہ جو دربان تھا وہ ہنسنے لگا، اس نے سوچا چلو شاعر تو ہے نہیں، لیکن یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کی دل لگی کے لیے اس کو ساتھ لے جانا چاہیے، لوگ ہنس پڑیں گے، لوگوں کی دل جوئی کے لیے اس کو اجازت دے دینی چاہیے۔ چنانچہ اس نے نام لکھ لیا امام خاقانی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جو شعراء تھے ان کو اوپر سٹیج پہ بٹھایا گیا، امام خاقانی رحمۃ اللہ علیہ نیچے تشریف فرما ہوئے۔
تو جب سارے شعراء کلام سنا چکے تو دربان نے اشارہ کیا کہ اب آپ بھی کھڑے ہو کر اپنا کلام پیش کریں۔ امام خاقانی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے کلام پیش کیا، فصاحت و بلاغت پہ مشتمل فصیح و بلیغ کلام، تو بادشاہ بھی دنگ رہ گیا، شعراء بھی حیران ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا ہم نے آپ کی توہین کی ہے، آپ کو نیچے بٹھا کر آپ اوپر تشریف لے آئیں۔ تو امام خاقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کہی، فرمایا زیر پایا نشست خاقانی، نہ مرا ننگ نہ ترا ادبست، کہ خاقانی تیرے پاؤں کے نیچے بیٹھا ہے تو نیچے بیٹھنا یہ میرے لیے کوئی عار کی بات نہیں اور آپ کے لیے فخر کی بات نہیں، اس لیے کہ قل هو اللہ صفت خالق ماست، زیر تبت یدا ابی لہب است۔ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں، اور اس سے اوپر والی جو صورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اس میں ایک کافر کا تذکرہ ہے، تو اوپر ہونے کی وجہ سے اس صورت کی شان زیادہ نہیں ہوئی اور اس صورت کے نیچے ہونے سے اس کی شان کم نہیں ہوئی۔ تو صاحب علم آدمی ہر حال میں صاحب عظمت ہوتا ہے، چاہے وہ اوپر بیٹھ جائے چاہے وہ نیچے بیٹھ جائے۔ تو میں نے عرض کیا کلام کی عظمت ہوتی ہے علم کی وجہ سے، اور دوسری چیز جس کی وجہ سے کلام کو عظمت ملتی ہے وہ ہے عقل اور دانش، وہ ہے فہم۔ ایک بیوقوف آدمی اگر کوئی بات کہے، اگرچہ بات اس کی صحیح ہو، لیکن اس کے کلام سے اس کی حماقت ٹپکتی ہوئی نظر آئے گی، لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ بیوقوف ہے۔ لیکن عقل مند آدمی اگر وہی بات کہتا ہے، بات ایک ہوتی ہے، اس کی حیثیت مختلف ہوتی۔ زیب النساء ایک شاعرہ گزری ہیں، تو اس کا کلام بھی انتہائی مشہور تھا، فصاحت و بلاغت پہ مبنی کلام ہوتا تھا، دربار میں اس کا بھی کلام پیش کیا جاتا تھا۔ تو اس کا کلام سن کر کسی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ اس کے ساتھ ملاقات کر لی جائے، کیونکہ کلام سن کر متکلم سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام میں سے کسی نبی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا نہیں کی سوائے موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تمنا کی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے رہتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرتے تھے، کلام سے متکلم کے ساتھ ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ملاقات کا شوق پیدا ہو، دنیاوی ملاقات۔ تو اس کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کیوں نہ زیب النساء کے ساتھ ملاقات کر لی جائے۔ تو زیب النساء نے ایک شعر کہا کہ در سخن مخفی منم چو بوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند برا، کہ جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں اپنے کلام میں اس طرح مخفی ہوں، میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں، جس طرح گلاب کی پتیوں کی خوشبو پتیوں کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے میرے کلام میں مجھے دیکھ لے۔ تو متکلم اگر عظمت والا ہو، اس کا کلام بھی عظمت والا ہوتا ہے، اور کلام کے اندر عظمت آتی ہے ایک علم کی وجہ سے، ایک عقل و دانش کی وجہ سے، ایک مقام اور منصب کی وجہ سے۔ بات کہنے والا اگر معاشرے میں کوئی مقام رکھتا ہے تو اس کی بات کی حیثیت اور ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ایک عام آدمی کوئی بات کہتا ہے، ایک سیاسی لیڈر کوئی بات کہتا ہے، تو اس کے پیچھے میڈیا والے پھرتے ہیں، وہ جو بات کہتا ہے اخبار والے اس کی سرخی لگا لیتے ہیں۔ ایک عام آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو مقام اور منصب کی وجہ سے بھی کلام میں فرق آ جاتا ہے۔ اگر متکلم کا کوئی مقام ہے، کوئی منصب ہے، تو اس کی کلام کی حیثیت اور ہوتی ہے، اور اگر اس کا کوئی مقام اور منصب نہیں تو اس کا کلام بھی بے حیثیت ہوتا ہے۔
تو یہ تو خالق کائنات کا کلام ہے جس کی عظمتوں کی انتہا نہیں، جس کا علم بھی لامحدود ہے۔ مخلوق میں سے ہر شخص کا علم محدود ہے، لیکن خالق کائنات کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے۔ تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم نے اتارا ہے ذکر۔ ویسے کہتے ہیں نصیحت کو، یہاں ذکر سے مراد قرآن مجید ہے۔ فرمایا بے شک ہم نے اتارا ہے ذکر کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ جو جمع کا لفظ استعمال ہوا کہ بے شک ہم نے اتارا ہے، یہ تعظیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ خالق کائنات خود اپنے لیے تعظیم کے الفاظ استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قانون سے مستثنیٰ ہے۔ ہم اگر اپنی تعریف خود کریں تو ہمارے لیے یہ اچھا نہیں، یہ برا ہے، کبھی ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر جو صفات ہیں وہ ذاتی نہیں ہیں، عطائی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کرے تو وہ تعریفوں کے لائق ہے۔ جیسے ہندو نے اعتراض کیا تھا کہ قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، تسمیہ سے ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنی تعریف خود کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو علماء کرام نے یہی جواب دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہر قانون سے مستثنیٰ ہے، اور دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تعلیما للعباد، بندوں کو سکھانے کے لیے۔ جیسے آپ کسی بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہاں اسے درخواست لکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب، پرنسپل صاحب وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرنسپل صاحب، ہیڈ ماسٹر صاحب اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، بچے کو درخواست لکھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے درخواست یوں لکھنی ہے۔ تو خالق کائنات نے بھی تعلیما للعباد، بندوں کو تعلیم دینے کے لیے ابتدا میں تسمیہ ذکر کی، بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کی، اور ویسے بھی وہ ہر قانون سے مستثنیٰ ہے۔ اگر وہ اپنی تعریف خود کرتا ہے وہ تعریفوں کے لائق۔ تو یہ جو جمع کا لفظ ہے تعظیم کے لیے ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ویسے اللہ تعالیٰ کی توحید پر کافی دلائل موجود ہیں جو کہ کئی مرتبہ میں بیان کر چکا ہوں۔ سب سے مشہور واقعہ وہ بڑھیا والا جو چرخہ چلا رہی تھی، کسی نے بڑھیا سے پوچھا کہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں مانتی ہوں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے وجود پہ دلیل کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا دلیل یہ چرخہ ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ بڑھیا کہتی ہے دیکھو یہ چرخہ ہے، اگر میں اس کو چلاؤں تو یہ چلتا ہے، اگر میں نہ چلاؤں تو نہیں چلتا۔ تو جب یہ چھوٹا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو پوری کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ کائنات کے نظام کو بھی کوئی چلانے والا ہے اور وہی خدا ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی توحید پہ کوئی دلیل؟ بڑھیا کہنے لگی یہی چرخہ ہے کہ چرخے کو صرف میں چلا رہی ہوں، یہ ٹھیک چل رہا ہے، اور اگر دو چلانے والے ہوں، ایک ادھر سے چلائے ایک ادھر کو چلائے تو یہ چرخہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ہے لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ زمین و آسمان میں کئی الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بھی درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ کئی خدا ہوتے تو ان میں اختلاف آتا۔ ایک خدا کہتا میں فلاں کو اولاد دیتا ہوں، دوسرا خدا کہتا میں اسے بے اولاد رکھتا ہوں، ایک خدا کہتا میں فلاں کو عزت دیتا ہوں، دوسرا خدا کہتا میں فلاں کو ذلیل کرتا ہوں۔ ان میں اختلاف آتا، ان میں ٹکر آتی، کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کائنات کا نظام اگر ابتدا سے تا انتہا صحیح چل رہا ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ چلانے والا اکیلا ہے اور وہی خدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بہت سارے دلائل، یہاں جو جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے تعظیم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔